أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں جیسا کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے توحید کے مضمون کو بیان فرمایا، اور وہاں پر جو انداز اختیار کیا گیا، جو اسلوب اختیار کیا گیا، وہ عیسائیت سے کچھ سوالات تھے اور ان کے اعتراض کا جواب تھا۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے خصوصی طور پہ یہود و نصارہ اور عمومی طور پہ تمام قسم کے وہ لوگ جو ان نظریات کے حامل ہیں جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، ان کے غلط نظریات اور غلط عقائد کی تردید فرمائی ہے۔ ان آیات کا انشاءاللہ پس منظر ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر بات جو ہے وہ مزید سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو نجران کا وفد جس کا تذکرہ ہم بالکل آغاز میں پڑھ کر آئے ہیں، یہ جب نجران سے روانہ ہوئے ہیں تو ان کا ایک سردار تھا، ابو حارثہ اس کا نام تھا۔ وہ ایک خچر پر سوار تھا، اس کے خچر کو ٹھوکر لگی تو حارثہ کا جو بھائی تھا اس کا نام تھا کرز۔ اس کرز نے کہا کہ تعیس الابعد، کہ دور رہنے والا ہلاک ہو۔ یہ عرب کی ایک خصوصیت تھی کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، ایک خصلت تھی ان کی کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی تھی تو وہ اپنے مخالف کو بد دعا دیا کرتے تھے۔ تو تعیس الابعد کا مطلب یہ تھا کہ دور رہنے والا ہلاک اور برباد ہو جائے، اور نعوذ باللہ اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس تھی۔ یہ سمجھ لیں اس چیز کو کہ گرا ابو حارثہ تھا اور بد دعا اس کا بھائی دے رہا ہے۔ تو ابو حارثہ اپنے بھائی کے اوپر ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ تعیس امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا اب مجھے کیوں گالی دے رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے تجھے گالی دے رہا ہوں کہ تو نے اللہ کے سچے نبی کو برا کہا ہے۔ تو اس نے کہا جب وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ان سے بحث کرنے کیوں جا رہے ہو؟ یہ کرز نے ابو حارثہ سے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کر ایمان قبول کر لو ان کے اوپر۔ تو ابو حارثہ نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ اس لیے کہ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكَ أَعْطُونَا مَالًا كَثِيرًا، اموالاً کثیرہ، کہ یہ جو ہمارے بادشاہ ہیں یا ہمارے جو سردار ہیں انہوں نے ہمیں بہت سارا مال دیا ہوا ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیں گے تو ہماری یہ دکانداری بند ہو جائے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بالکل برحق ہے، اور ہماری کتابوں میں جس نبی کی نشانیاں اور علامات ذکر کی گئی ہیں وہ یہی والے نبی ہیں، لیکن میں صرف ان کی بات اس وجہ سے نہیں مان سکتا کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی اور ان پر ایمان قبول کر لیا تو یہ جو ہماری ایک دکانداری چل رہی ہے یہ دکانداری بند ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے نام پر دکانداری کرنے کا معاملہ یہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ شروع سے ہی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ، اپنے بڑوں کی خوشامد کرو اور ان کی مرضی کا دین ان کے سامنے بیان کر دو، جیبیں بھرواتے رہو، اپنے جو ہے وہ بینک بیلنس اپنا بڑھاتے رہو، اپنے اثاثے بڑھاتے رہو، دین کے نام پر کماؤ۔ تو بالکل یہی صورتحال یہاں پر بھی درپیش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن اگرچہ کوئی اس کی آیت، کوئی اس کا حکم کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے عمومی حکم ہوتا ہے کہ جس کسی کی بھی یہ سوچ ہوگی، جس کسی کا بھی یہ نظریہ ہوگا، اور جو کوئی بھی یہ ذہن رکھتا ہوگا کہ ہم دین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے
اور دین کے نام پر لوگوں سے مال بٹوریں گے اور حق جو ہے وہ لوگوں سے چھپا جائیں گے، تو ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ ان کا مال اور ان کی اولاد اور جس چیز پر یہ اپنا زوم رکھتے ہیں، آخرت میں جا کر اس میں سے کچھ بھی کام نہیں آنے والا، جتنا مرضی آدمی مال کما لے۔ وہ ابو لہب کے متعلق آتا ہے نا، اب سورۃ اللہب کی تلاوت یاد ہی ہوگی سب کو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا وہ کوئی کام نہیں آیا، وہ تو سب کا سب یہیں پہ رہ جانا ہے۔ اور دنیا کمانا، دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، مختلف مواقع پہ بھی عرض کرتا ہوں کہ دنیا کمانا برا نہیں ہے، لیکن دنیا کمانے میں اتنا غرق ہو جانا کہ آدمی اپنا دین بھول جائے، اپنی اصل بھول جائے، اپنا ایمان بھول جائے، اپنا عقیدہ بھول جائے، جیسا کہ انشاءاللہ کل کی نشست میں بھی اس بات کا تذکرہ آئے گا، اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ دنیا ملعون ہے، دنیا لعنت کی جگہ ہے، اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ سب گندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن دوسری طرف ہمیں دنیا کمانے کا حکم بھی دیا جاتا ہے، بھئی کماؤ گے نہیں تو زندگی کیسے گزارو گے پھر اپنی؟ تو اس معلوم یہ ہوا کہ جس دنیا کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، جس دنیا داری کی، وہ دنیا داری ہے کہ جس دنیا داری کے پیچھے لگ کر انسان اپنا دین بھول جائے، جس دنیا داری کے پیچھے لگ کر انسان اپنی آخرت بھول جائے، اپنی قبر بھول جائے، کہ بھئی یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار قرآن کریم کے اندر بھی ان موضوعات کو پڑھتے ہیں، احادیث کے اندر بھی علماء کرام سے ہم سنتے بھی رہتے ہیں، وہ بار بار یہی ایک ہی چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی اپنی قبر تو ذہن میں رکھو، جیسا کہ ہم نے کل بھی آیت میں پڑھا تھا کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ آخرت کا استحضار ہو، کہ آخرت آنی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دہی ہونی ہے، وہاں پہ جو کچھ ہم نے اس دنیا کے اندر کمایا ہوگا اس سب کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آخرت کا آغاز کب ہو جاتا ہے؟ جب آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے ساتھ سہولت یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا پیپر بھی اللہ پاک نے آؤٹ کیا ہوا ہے۔ 8 سوال ہیں آخرت کے ٹوٹل، 3 سوال قبر میں، 5 سوال حشر میں۔ قبر کے 3 سوال کیا ہیں؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور ماذا تقول فی ھذا الرجل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ یہ فرسٹ ٹرم ہے، فرسٹ ٹرم ایگزام ہے جو قبر میں جا کر ہوگا، جس میں 3 سوال آنے، اور سیکنڈ ٹرم ایگزام وہ آخرت میں جا کے روز محشر، وہاں پر 5 سوال ہونے۔ کمایا کیا، کھایا کیا، زندگی کن کاموں میں گزاری، عمر کن کاموں میں گزاری، خاص کر جوانی کن کاموں میں گزاری، اور 5واں سوال یہ کہ جو علم تمہارے پاس تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال آخرت کے، تو ٹوٹل 8 سوال ہیں کہ جن میں 3 قبر میں ہونے اور 5 حشر میں ہونے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کما لیں گے، ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ اولاد ہے، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارا اتنا کاروبار ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا کاروبار، یہ تمہاری مال، یہ تمہارا اولاد، یہ تمہارے آخرت میں کسی کام نہیں آنے والا۔ اور قرآن کریم میں ہی یہی مضمون بار بار بیان کیا جاتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت والے دن سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ جن بیٹوں کے اوپر آج لوگ فخر کرتے ہیں وہ بیٹے بھاگ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل بھی اس کا تذکرہ آئے گا، وہاں پہ پھر ہم تھوڑی سی بات اور بھی کریں گے۔ تو بہرحال اس کے پس منظر میں ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ آل عمران کی جو ابتدائی 83 آیات ہیں وہ نجران کے جو عیسائیوں کا ایک وفد تھا ان کے سوالوں کے اور ان کے اعتراضات کے جواب میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور مضامین بھی اس میں بیان کر دیے گئے ضمنی طور پہ، اور یہ سارے کے سارے مضامین انہی یہود، انہی نصارہ اور دیگر کفار اور مشرکین کے غلط عقائد کی اور غلط نظریات کی تردید میں ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں پر آج جو ہم نے آیات بیان پڑھی ہیں اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ غزوہ بدر کے متعلق تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کی گئی ہے، اور اس گفتگو کا بھی ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ میں جا کر قیام پذیر ہوئے، تو کفار کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ یہ ہمارے ہاتھوں بچ کے نکل گئے۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال انہوں نے مدینہ کے اوپر دھاوا بول دیا، اور بدر کے مقام پر لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، جو کہ بڑی مشہور ہے، الحمدللہ بچہ ہمارا اس کے متعلق جانتا ہے کہ مسلمانوں کی کیا حالت زار تھی،
اور کفار کی کیا حالت زار تھی؟ کفار اپنی پوری ساز و سامان اور پوری تیاری کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے پاس 313 یا 319 مجاہد تھے، جن میں سے 2 تلواریں تھیں، 70 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ اب 8 تلواروں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی، جبکہ آپ کے مقابلے میں آپ سے دگنا لشکر ہو، 1000 کی تعداد میں لشکر ہو اور آپ 313 کی تعداد میں ہو، تو صرف 8 تلواروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دین کے غلبے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے نا، اس میں نظر ساز و سامان پہ نہیں ہوتی، اس میں نظر اللہ کی تائید پر ہوتی ہے اور اللہ کی نصرت پر ہوتی ہے۔ اور اسی تائید اور اسی نصرت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ مسلمان اور کفار کا آمنا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے کفار کی نظروں میں تمہاری تعداد بہت زیادہ دکھائی، اور تمہاری نظروں میں کفار کی تعداد جو ہے نہیں، پہلے میں یہ ہوا کہ کفار کو تمہاری تعداد کم دکھلائی گئی، جو کہ واقعتاً کم تھی، اور مسلمانوں کو بھی کفار کی تعداد اللہ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا کیے گئے کہ مسلمانوں کو ایسا لگا کہ جیسے یہ کافر بہت تھوڑے ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں مسلمان خدا نہ خواستہ کسی بزدلی کا شکار نہ ہو جائیں، خوف کا شکار نہ ہو جائیں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں اور ہم اتنے تھوڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ ایک کام پورا کرنا تھا، اس لیے پہلی دفعہ میں ہم نے ان کی تعداد تمہیں تھوڑی دکھائی اور تمہاری تعداد ان کو تھوڑی دکھائی۔ اور جب جنگ کا سماں ہو گیا اور ایمانی جذبہ جو ہے وہ ٹھاٹھے مارنا شروع ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار کی تعداد مسلمانوں کو زیادہ کر کے دکھائی اور مسلمانوں کی تعداد کفار کو بہت زیادہ کر کے دکھائی، اور مسلمانوں کا ذہن یہ بنا دیا کہ تعداد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے یہ پڑتا ہے کہ تمہارا ایمانی جذبہ تمہارے اندر کتنا ہے۔ تو اب ادھر کفار جب پوری تیاریوں کے ساتھ آئے اور جنگ ہوئی اور اس میں ذلیل ہوئے اور ذلت آمیز ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو ادھر مکہ والے تو اس انتظار میں تھے کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو فتح کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور ہم یہاں پر جشن منائیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے تو روز کا 1 اونٹ وہاں پر ذبح کیا جاتا تھا، اتنا وافر سامان ان کے پاس موجود تھا، شراب پی جاتی تھی، ناچ گانے والی عورتیں ان کے ساتھ موجود تھیں۔ اور ادھر مسلمانوں کا کیا حالت ہے جو میں نے آپ کو بتلایا کہ 2 تلواریں ہیں، 8 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 313 یا 319 مجاہد ہیں جن کے پاس کھانے اور پینے کا سامان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایمانی جذبہ تھا، اللہ پاک نے ان کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اچھا، اب ادھر جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار کو شکست ہوئی اور اہل ایمان جب مدینہ منورہ واپس آئے تو وہاں کے یہودیوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ ان مسلمانوں کا پالا جو ہے نا جی وہ نا تجربہ کار لوگوں سے پڑا، اگر ہمارے ساتھ یہ جنگ ہوئی ہوتی نا تو ہم مسلمانوں کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیتے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا چھوٹا سا منظر پیش فرما کر کہ بھائی تعداد کے اوپر نہ جاؤ، اسلحے کے اوپر نہ جاؤ، ساز و سامان کے اوپر نہ جاؤ، ہاں اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرو، تب جا کر جنگوں میں فتح مقدر بنتی ہے۔ اور اگر تم اپنے ساز و سامان اور اسلحے کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر بھائی یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، دوسرے پارے کے آخر میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑی جماعت کے اوپر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت بڑی ہوتی ہے اور وہ چھوٹی جماعت سے نہیں اس کے اوپر فتح نہیں وہ حاصل کر پاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، جس کے اندر جتنا ایمانی جذبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کے اس کے ساتھ معاملات فرمائیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں پر جن 2 چیزوں کا بیان کیا گیا اس میں سے دونوں کے اندر دنیا داری کی مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی دینداری کو خراب نہ کرو، دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو خراب نہ کرو۔ یہ جو دنیا کی 70-80 سال کی زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کر کے اور اس کی عیش و عشرت کی زندگی گزار کے تو اپنی آخرت کا ستیہ ناش نہ کرو۔ اور آخرت کی زندگی تو وہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے۔ کل جو انشاءاللہ ہم آیات پڑھیں گے اس میں دین سے جو دوری ہے اس کے اسباب اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ انسان کب اور کیوں دین سے دور ہوتا ہے، تو اس لیے
اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیدی گفتگو یہاں پر اس انداز میں فرما دی کہ ان کی یہود و نصارہ کے غلط عقیدے اور غلط نظریے کی بھی تردید ہو گئی کہ جی ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ہم چونکہ اپنے بادشاہوں سے، اپنے سرداروں سے بہت زیادہ مال بٹورتے ہیں، تو وہ اگر ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا مال بٹورنا بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے فرعون والوں کا حال تھا۔ آل فرعون بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، ہارون علیہ السلام سچے نبی ہیں، جو معجزات وہ دکھلا رہے ہیں وہ بالکل برحق معجزات ہیں، جو تعلیمات وہ لے کر آ رہے ہیں وہ بالکل برحق تعلیمات ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی انہی کی ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے ذرا الفاظ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کو نفع نہیں دیں گے، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ہی ان کی اولاد ان کو نفع دے گی، شیئا تھوڑا سا بھی، زیادہ تو بہت دور کی بات ہے، تھوڑا سا فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن جن کو بنایا جائے گا۔ كَدَأْبِ آلِ فرعون، ان لوگوں نے تو بالکل وہی کام کیا جو کہ فرعون کی اولاد نے کیا تھا، فرعون کے ماننے والوں نے کیا تھا۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو فرعونیوں سے پہلے تھے ان کا بھی یہی حال تھا کہ نبی کو جانتے تھے لیکن نبی کی باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے ایک جملہ یاد کیا ہوا جی اللہ غفور الرحیم ہے، جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں واللہ شدید العقاب، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کہ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، وہ جو یہودی کہتے تھے نا کہ اگر ہمارے سے پالا پڑا ہوتا ان کا تو ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ، ستغلبون، تم بھی مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں بھی جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، وبئس المہاد، اور یاد رکھو جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، البتہ تمہارے لیے ان دونوں گروہوں میں نشانی ہے جو باہم مد مقابل ہوئے۔ دونوں گروہ کون؟ ایک مسلمانوں کی جماعت اور ایک کافروں کی جماعت، اور تذکرہ کس کا؟ غزوہ بدر کا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اس لیے لڑنے آیا تھا کہ اللہ کا دین اونچا ہو، اللہ کا دین سربلند ہو، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے نبی کی عظمت زیادہ ہو۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ تو کفر کے راستے پر چل رہا تھا اور وہ کفر کے لیے لڑنے آیا تھا۔ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور یہ ایک دوسرے کو زیادہ تعداد میں دکھائی دیتے تھے۔ تفسیر میں نے اس کی آپ کے سامنے بیان کر دی کہ پہلی مرتبہ میں دونوں کی تعداد ایک دوسرے کو کم دکھلائی گئی، اور دوسری مرتبہ میں دونوں کی تعداد ایک دوسرے کو زیادہ دکھلائی گئی۔ ان کی بھی حقیقی تعداد اہل ایمان کو دکھلائی گئی، اور اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کی امداد آئی تھی تو ان کو فرشتوں کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر زیادہ تعداد میں معلوم ہوا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے اس کی تائید فرما دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور یہ جو حالات اور واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے یہود و نصارہ، اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو تم اللہ کے سچے نبی کو سچا مان کر ان پر ایمان قبول کر لو، اپنی دنیاوی خواہشات کی وجہ سے ان کے ایمان کا راستہ خود بھی نہ روکو اور ایمان قبول کرنے سے خود بھی نہ روکو، نہ دوسروں کو ایمان قبول کرنے سے روکو اور نہ خود ایمان قبول کرنے سے روکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔